انی خالق بشرا، سورہ الحجر آیت نمبر 22۔ آدم علیہ السلام پہلے بشر ہیں، ابو البشر ہیں، اور یہ عقیدہ بعد میں پھر ابلیس کی وجہ سے بعد میں آنے والے لوگوں کے ہاں بھی اس عقیدے کو ہم نے دیکھا۔ آدم علیہ السلام کے بعد جو سب سے پہلے رسول آئے نوح علیہ السلام، ان کی قوم نے بھی نوح کی بشریت کا مذاق اڑایا۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم، 18ویں سپارے سورہ المؤمنون میں 2 مرتبہ نوح علیہ السلام کی قوم کے اس جملوں کو اللہ نے نقل کیا ہے کہ یہ تو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، یہ ہماری طرح کا بشر ہے، اس کو ہم نبی اور رسول کیسے مان لیں۔ اور پھر یہ سلسلہ آگے چلتا رہا۔ اللہ تعالی نے سورہ ابراہیم کی 3 آیات میں اس مسئلے کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ ارشاد فرمایا الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 9، 10 اور 11۔ الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، ان سے پہلے اور ان کے بعد جتنے لوگ بھی آئے، ان قوموں، ان لوگوں کے پاس رسول آتے رہے اور اپنی اپنی دعوت پیش کرتے رہے۔ ان لوگوں نے جواب میں یہ کہا ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح کے بشر ہو، ہم بشر کو نبی نہیں مانتے۔ نبیوں نے کہا ہاں، قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلکم، رسولوں نے کہا کہ ہاں ہم تو تمہاری طرح ہی کے بشر ہیں لیکن رسول ہیں۔ اور سورہ تغابن میں آیت نمبر 6 میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انکار کرنے والی جتنی قومیں ہیں، ان کے پاس جتنے نبی بھی آئے، رسول بھی آئے، ان سب کا اعتراض، بڑا اعتراض یہی تھا کہ یہ بشر کیوں ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، سب کے سب یہ کہتے تھے کہ اس بشر کی وجہ سے ہمیں ہدایت ملے گی، تو بشریت کا انہوں نے انکار کیا۔ اور اللہ تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام سے کہا، 15ویں سپارے سورہ الاسراء کی آیت نمبر 93 میں ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر کہو قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، میرا رب پاک ہے، سبحان اللہ، میں تو بشر ہوں اور رسول ہوں۔ اور اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ عجیب بات ہے کہ لوگوں کو ایمان لانے سے جو چیز روکتی ہے وہ صرف یہی رہ گئی ہے کہ وہ بشریت کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، بشریت کا وہ انکار کرتے ہیں۔ تو یہ تاریخ بڑی پرانی ہے، لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ جب ہم سورہ یوسف میں پڑھتے ہیں کہ کس طریقے پہ اللہ تعالی کے اس پیغمبر نے آزمائشوں اور امتحانوں میں ثابت قدمی کا ثبوت پیش کیا، تو ہمیں یوسف علیہ السلام کے قصے میں وہ یوسف جس کی نسل سے اللہ نے ہزارہا نبیوں کو بھیجا، وہ نوجوان پیغمبر یوسف کہ اگر دامن نہ چھوڑ دے تو فرشتے وضو کریں، اس قدر تقدس اور پاکیزگی سے اللہ نے اپنے اس پاک پیغمبر کو نوازا۔ مصر میں اس یوسف کو اللہ تعالی نے ایک عجیب آزمائش میں مبتلا کیا، اور یہ آزمائش زنانہ سیاست کی آزمائش تھی۔ جس طریقے پہ اللہ تعالی نے ہم پہ اس عذاب کو مسلط کیا ہے کہ اسلام کے نام پہ بننے والے ملک میں زنانہ سیاست عام ہو رہی ہے، یہ اس سے بڑی ذلت،
اس سے بڑی رسوائی اور کوئی نہیں ہے کہ 12 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی اور وہاں قیادت کے لیے عورتیں میدان میں آئی ہیں، لیکن پھر بھی وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَفْقَهُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْقِلُونَ۔ اکثریت عقل سے دور ہو گئی، فہم سے دور ہو گئی، علم سے دور ہو گئی، اور ان کے پیچھے جا رہی ہیں جن کی قیادت کو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے خسارے کی علامت قرار دیا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو بھی زنانہ سیاست سے پالا پڑا۔ ارشاد فرمایا آیت نمبر 30 میں وقال نسوۃ فی المدینہ، شہر کی عورتوں نے یہ کہا، امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی سے کہا کہ تراود فتاها عن نفسه، کیا تم ایک نوکر اور ایک غلام کو دل دے بیٹھی، قد شغفها حبا، اور تان کرنے لگی اور اس کو ستانے لگی اور اس کو یہ باتیں سنانے لگی کہ قد شغفها حبا، اس کو تو اس کی محبت نے بہت ہی مشغول کر دیا، انا لنراها فی ضلال مبین، تو بڑی غلط بات ہے، گمراہی ہے۔ فلما سمعت، جب اس نے لوگوں کی ان باتوں کو سنا، بمکرہن، ان کے اس چالاکیوں اور چال بازیوں کو، ارسلت الیہن، تو اس نے ان کی طرف دعوت نامے بھیجے، دعوت نامے بھیج کے ان کو بلایا، واعتدت لہن متکئا، اور تکیہ وغیرہ سجا کے مجلس کا انتظام کیا، وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، ہر ایک کو ہاتھ میں چھری دی اور پھل جو تھے وہ بھی دیے، وقالت، اور اس کے بعد جب ان تمام عورتوں کو عزیز مصر کی بیوی نے دعوت دے کے بلایا اور بلا کے مجلس میں بٹھایا اور پھر سب کو ہاتھوں میں پھل اور چھریاں دی کہ اب آپ پھل کھائیے اور پھل کاٹیے، اور پھر اسی اثنا میں اس نے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا اخرج علیہن، ذرا سامنے آئیے۔ جب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کمرے سے باہر نکلے، فلما رأینا، جب ان عورتوں نے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا، اکبرنا، تو ہوش و حواس کھو بیٹھی، وقطعن ایدیہن، اور اپنے ہاتھ اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی، وقلنا، اور کہنے لگی حاشا للہ، اللہ کی قسم، ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نبیوں کو بشر نہ ماننے والوں کی تاریخ بڑی پرانی ہے، اور نبیوں کو جو بشر نہیں مانتے ان میں وہ بھی تھیں جنہوں نے نبی کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں۔ تو یہ وہ جنس ہے، محبت کرنے والی جنس، عاشقوں کی جنس ہے، یہ بھی عشق کا دعویٰ کرتے ہیں نا، اور وہ بھی عشق کا دعویٰ کرتی تھیں۔ تو وہ مصر والیاں جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی، وہ بھی یوسف کو بشر ماننے پہ تیار نہیں تھیں۔ تو ان کی نسل آج بھی یہ کہتی ہے کہ ہم محمد رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو بشر نہیں مانتے۔ اور یہ جو بشریت کا مسئلہ ہے، اس میں ابلیس نے پہلی قوموں کو بھی تباہ کیا، اسی لیے اللہ تعالی نے جن جن نبیوں کے بارے میں زیادہ خطرہ تھا ان کی زبانی کہلوایا کہ تم خود کہو لوگوں سے کہ میں بشر ہوں، میں انسان ہوں، میں بندہ ہوں، میرے بارے میں غلط عقیدہ نہ رکھنا۔ تو یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں، ماں بیٹا دونوں کے بارے میں پوری ایک قوم گمراہ ہو گئی۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ تو وہ ہے جس نے اس عمر میں بچے بولا نہیں کرتے، شیر خاری کا عالم ہے، دودھ، جن دنوں بچے دودھ پیتے ہیں، نومولود بچہ باتیں نہیں کر سکتا، ان دنوں جن دنوں بچے بول نہیں سکتے، بولا نہیں کرتے، اللہ نے اپنے اس بندے سے کہلوایا کہ کہو قال انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ اور داؤد اور سلیمان اور ایوب سب کے بارے میں
ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب۔ تو انبیاء علیہم السلام کے بارے میں جو عقائد بگڑے اللہ تعالی نے ان کے بارے میں خوب وضاحت سے بیان کیا۔ اور یہ سب سے آخر میں سب کے سردار جب آئے صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً اس بات کا خطرہ تھا کہ لوگ ان کی شان کو اتنا بڑھائیں گے کہ کہیں حد سے تجاوز نہ کریں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس مسئلے کو وضاحت سے بیان کیا۔ ایک اس مقام پہ سورہ الکہف کی آخری آیت میں کہا کہ اے حبیب اپنی زبان سے کہو، میں کہلواتا ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، تم کہو، اعلان کرو، ان لوگوں سے کہو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اور سورہ فصلت کے بالکل شروع میں دوسری جگہ قرآن میں یہی آیت ہے قل انما انا بشر مثلکم۔ اور یہ جو بشر ہے، بندہ، عبد، اس کی نسبت اللہ تعالی نے قرآن میں مختلف اور آیات میں بھی بیان کی ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہا گیا ہے۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى سورہ النجم میں، اور سورہ الاسراء کے بالکل شروع میں ہے سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، سورہ فرقان کی پہلی آیت تبارک الذي نزل الفرقان على عبده، اور سورہ الکہف کی پہلی آیت الحمد للہ الذي انزل على عبده الكتاب۔ تو اللہ تعالی نے ان کو عبد کے نام کے ساتھ یاد کر کے بھی بتایا کہ یہ ہمارے بندے ہیں۔ خود انہوں نے بھی ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، لوگوں میری شان اس طرح نہ بڑھانا جس طرح ابن مریم کی شان کو نصارہ نے بڑھا دیا تھا، حد سے تجاوز نہ کرنا۔ انما انا عبد، میں تو بندہ ہوں، قولو کہا کرو عبد اللہ و رسولہ۔ اور مسند امام احمد بن حنبل کی مسند میں ایک حدیث ہے، اس میں یہ ارشاد ہمیں ملتا ہے، ارشاد فرمایا انما انا بشر انسا کما تنسون، میں بشر ہوں اور میں اسی طرح بھولتا ہوں جس طرح تم لوگ بھولتے ہو۔ متفق علیہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث بڑی اہم حدیث ہے، انما انا بشر وانکم تختصمون الی فلعل بعضکم ان یکون الحن بحجته من بعض فاقضی له على نحو ما اسمع فمن قضیت له بحق مسلم فانما هي قطعة من النار فلیأخذها او لیترکها۔ ارشاد فرمایا انما انا بشر، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، اور تم لوگ اپنے جھگڑے اور اپنے اختلاف لے کے میرے پاس آتے ہو، اور تم میں سے ہو سکتا ہے ایک آدمی ایسا ہو کہ وہ چرب زبان ہو، اچھا بولنے والا ہو، اور دوسرا بیچارہ بالکل مسکین ہو۔ تو جو شخص چرب زبان ہو، اچھی باتیں کرنے والا ہو، خوب بولتا ہو سکتا ہے کہ میں اس کے حق میں فیصلہ کروں، اور حقیقت میں فیصلہ اس کے حق میں نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن میں جو کچھ سنتا ہوں اس کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہوں، کیونکہ میں بشر ہوں، اس لیے سنو۔ فمن قضیت له بحق مسلم، اگر میں نے کسی کو کسی کا حق دے دیا، یعنی کسی ناحق کے حق میں اگر میں نے فیصلہ دیا ہے تو یہ میں نے اس کو جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا دیا ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ لے لے یا چھوڑ دے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، ارشاد فرمایا انما انا بشر، میں بشر ہوں، مجھ سے بھی اسی طرح بھول ہوتی ہے جس طرح تم سے ہوتی ہے۔ اور اس چیز کو مختلف اور احادیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ تو یہ مسئلہ اپنی جگہ بڑا اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت، جو لوگ آپ کو بشر نہیں مانتے، مطلق صرف نور مانتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ بشریت نبی کا انکار نبوت نبی کا انکار ہے۔
لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر مانتے ہیں اور اپنی طرح کا بشر مانتے ہیں، ان کو بھی یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ وہ بشر ہیں، ہمارے ہم مثل ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ افضل البشر